دے. یہ دعا کر دیا اللہ مکہ میں اتنی برکت دے دے کہ پوری دنیا کمائے، یہاں کے لوگ بیٹھے بیٹھے کھائیں. آج سے 5000 سال پہلے یہ دعا ہوئی ہے. آمد رسول سے 4000 سال پہلے یہ دعا ہوئی ہے. مکے میں کھیت نہیں ہے، خلیان نہیں ہے، باغ نہیں ہے، کوئی پھل فروٹ کھیتی سبزی ہریالی، صرف پہاڑ ریگستان پتھر. لیکن جو نعمتیں آپ کو مکے میں کھانے کو مل جائے گی پوری دنیا میں نہیں پائے. جو تر چیزیں وہاں ملے گی، جو لذیذ چیزیں وہاں ملے گی، جو میوے وہاں ملیں گے، جو وہاں کی چیزیں، کیوں؟ وہ دعا کی برکت ہے. لیکن ذرا مکہ کے آگے جہاں اور بھی ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے حضور مدینہ گئے، جب مکے سے نکلنے لگے تو کعبے کو دیکھا اور ایک آہ لیا میرے مصطفیٰ نے. آنکھ برس پڑی، کہا جلوہ کعبہ، غلاف کعبہ، رکن اسود، اے شامی، اے عراقی، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. اے یمانی، اے مقام مستجاب، اے مستجار، اے ملتزم، اے جلوہ کعبہ، اے مقام ابراہیم، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. محبوب ہے تو میرا، میرا آبائی وطن ہے، جلوہ ہے خلیل اللہ ہے، مقام ذبیح اللہ ہے. حضرت ہاجرہ کی قدموں کی دھمک تیرے وجود میں ہے. قبیلہ قریش اور بنو ہاشم، عبد مناف اور حضرت فہد کی برکتیں تیری مٹی میں ہے. میں اسی زمین پر پیدا ہوا، میری جائے عبادت ہے، میرا آبائی وطن ہے، میں مکہ کبھی نہ چھوڑتا. لیکن اے میں تجھے نہ چھوڑا، لیکن یہ قوم مکے میں رہنے نہیں دیتی، اس لیے کعبہ سلام ہو تجھ پر. اہل مدینہ نے بڑی محبت پر نچھاور کیا، میں تجھ چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن میں تجھے بھولوں گا نہیں. مدینہ میں رہوں گا لیکن میرا چہرہ تیری ہی. حضور تو خود کعبے کے کعبہ ہے، حضور کو کسی قبلے کی حاجت نہ تھی، حضور خود محبت کے قبلہ. اس لیے شریعت اصول ابھی مہینے بن مقدس کی طرف رک رہا، لیکن جو کعبہ کا وعدہ تھا وہ پورا کیا. اور مسجد قبلتین آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے. قیامت تک کے لیے پوری امت چہرے کو کعبے کی طرف کرے گی. جو تاریخ قرآن کی آیت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ظہر کی نماز کا وقت تھا، 2 رکعت نماز ادا کر چکے ہیں قبلتین کی طرف، بالکل اپوزٹ ہے مسجد. مطلب کعبہ کا رخ ادھر ہے، قبلتین کا ادھر ہے. حضور کا چہرہ ایسے تھا، کعبہ پیچھے تھا، نماز بیت المقدس کی طرف ادا ہو رہی. بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرتے سرکار، کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا، قبلہ کعبہ ہوتا. آواز آئی فول وجهك شطر المسجد الحرام. محبوب اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کرو، مسجد حرام کی طرف. کہا اے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز پوری ہو جائے، ظہر ہے عصر میں کر لوں گا کعبے کی طرف. کہا محبوب اگر تیری مرضی ہے تو ابھی چہرہ کعبے کی طرف کرو. مولا یہ تیری نماز ہے یہ پوری ہو. آواز آئی پیارے میری نماز بعد میں پوری ہوگی، تیری مرضی پہلے پوری ہو. چہرہ کعبے کی طرف. آج تک قبلہ کعبہ ہے ہمارا اور کعبہ رہے گا ہمارا. حضور جب مدینہ آتے ہیں تو مدینے میں پھر کہتے ہیں اللہ کعبے میں دعا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں برکت دے دے، پوری دنیا کمائے مکے کے لوگ کھائیں. اے اللہ کعبے میں خلیل اللہ نے دعا کیا تھا، مدینے میں حبیب اللہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا تھی حضور کی؟ اے اللہ مدینہ مجھے محبوب ہے، مکے سے دوگنی برکتیں مدینے کو عطا فرما. آج بھی مدینے کا جمال دیکھیں. اب مدینے شریف کے حاضری کی ایک جھلک دیکھیں، لیکن اس سے پہلے ایک روایت بھی دیکھ لیں. کعبہ شریف میں ایک مقام ہے، حاجی صاحب اس مقام پر یاد کریے گا. جب طواف ہوتا ہے تو رکن اسود اور یمانی کے بیچوں بیچ یہ کعبے کے رکن کونے کو کہتے ہیں. طواف جو شروع ہوتا ہے یہ رکن اسود سے شروع ہوتا ہے استلام کے بعد. اس کے بعد جائیں گے رکن عراقی، دوسرا کونا آئے گا جو عراق والوں کا سمت ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جائیں گے شامی، تیسرا کونا آئے گا جو شام والوں کا سمت ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آئیں گے یمانی جو یمن والوں کا سمت ہوتا ہے. اس کے بعد پھر چوتھے کونے پر رکن اسود پر ہی آئیں گے جہاں طواف مکمل ہوگا. یہ ہندوستان کا جو قبلہ ہے پچھم کی طرف، یہ وہی رکن اسود ہے. ہمارا چہرہ جسٹ سنگ اسود کے سامنے ہوتا ہے جب ہم چہرہ کعبے کی طرف. اس بات کو ذہن نشین رکھیے، کعبے کے جسٹ گیٹ دروازے کے بغل میں جسٹ سنگ اسود. تو اس بیچ کی جو زمین ہے، اس کے اسود اور یمانی کے بیچ کا جو حصہ
میرے حضور اعلیٰ حضرت نے اس مقام کا نام مستجاب رکھا، دعا قبول ہونے کی جگہ۔ یوں تو پورے حرم میں قبول ہوتی ہے، لیکن ایک خاص، سرکار فرماتے ہیں یہاں 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ان کا کام ہے یہاں سے جو گزرتا ہے دعا کرتا ہوا، وہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہیں گے۔ وہاں دعا کیا پڑھی گئی؟ میرے حضور فرماتے ہر نبی کی ایک دعا ہے، قرآن میں بھری پڑی ہے، دعائے یوسف علیہ السلام، دعائے یونس علیہ السلام، دعائے موسیٰ علیہ السلام، دعائے لوط علیہ السلام، دعائے ایوب علیہ السلام، ہے نا؟ ربنا ظلمنا انفسنا رب انی مغلوب فانتصر رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ربنا وابعث فیہم رسولا ربنا لا تزغ۔ یہ جو ربنا کی دعائیں قرآن کی آیتوں میں جو تلاوت ہوتی ہے، نبیوں کی دعا ہے، ہر نبی کی دعا ہے یہ، جو امت کے لیے انعام کے طور پر دی گئی۔ لیکن حضور فرماتے قرآن میں ایک آیت ہے جسے دعائے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، قرآن میں ایک آیت ہے جسے دعائے محمد کہا جاتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جب تم کعبے کے اس مقام سے گزرنا تو دعائے مصطفیٰ پڑھنا۔ کہا سرکار دعائے محمد کیا ہے؟ کہا یہ دعا اتنی عام ہوگی کہ ہر دل میں سما جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پورا مکے کا حرم اسی دعا سے گونجتا ہے، پورا حرم گونجتا۔ 3 لفظوں میں انسان کی ساری ضرورت یہاں پر پائی جائے۔ اے ہمارے رب ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے۔ حضرات گرامی، یہ تو مکہ شریف کی بات رہی، یا حاجی کے فیضان کی بات رہی۔ حاجی بہت عظیم ہوتا ہے، حاجی بہت مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ حجاج کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ خوش نصیب ہوتے وہ لوگ جن کے محلے میں، علاقے میں، گھر میں حجاج کرام رہتے ہیں۔ لیکن میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھا ہے، 5 منٹ میں اس پر تبصرہ کروں۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ